اور تیسری چیز اور سن لیجیے، اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا میرے بھائیوں، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ شرم و حیا کی اسلام میں بہت ویلو، اتنی ویلو ہے شرم و حیا کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود عقبہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، اذا لم تستحی ففعل ما شئت، اگر تیرے اندر سے شرم و حیا نکل گئی تو جو تیرا جی چاہے وہ کر، جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یہ بڑی اچھی بات کہی تھی اللہ کے رسول نے، جب شرم و حیا نکل جائے گی تیرے اندر سے تو تیرے دل میں جو آئے وہ کر۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب مولانا جرجیس کے دل سے شرم و حیا نکل گئی تو ابھی ہم کپڑے اتار کے پھینک دیں گے، جب شرم ہی نہیں رہی تو ننگا ہونے میں کیا ہے؟ آج ہماری ماں بہن بیٹیاں جتنی بھی آج چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہی ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ شرم و حیا نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اذا لم تستحی ففعل ما شئت، تیرے اندر سے جب شرم و حیا نکل گئی تو جو تیرا جی چاہے، جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ جب شرم و حیا نکل جائے تو مولوی جرجیس کتنا بھی چیختا پھرے، مولوی جرجیس کے باپ بھی چیختے پھریں، 80 سال کے بزرگ مولوی بھی چیختے رہیں، جب شرم و حیا نکل گئی تو آپ وہی سب کچھ کریں گے، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی آپ کو۔ شرم و حیا زیور ہے، زیور، بہت ضروری چیز ہے شرم و حیا۔ شرم و حیا کا اندازہ آپ کو لگانا ہے تو اس حدیث سے لگائیے، اس واقعے سے لگائیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ لنگی پہنے ہوئے تھے، لنگی آپ کی گھٹنے تک یہاں تک تھی لیکن بیچ سے کھلی ہوئی تھی ایسے، لیکن یہاں تک ڈھکے، گھٹنے ڈھکے ہوئے تھے، یعنی جس سطر تو ڈھکا تھا لیکن بیچ سے یہ حصہ کھلا ہوا تھا، سطر ننگا نہیں تھا، گھٹنے ڈھکے تھے، یہاں سے لے کے یہاں تک مرد کا سطر ہے، یہاں یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا اور یہاں سے لے کے یہاں تک اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی۔ اب جو لوگ انڈر ویئر اور نیکر پہن کر جو کنووں پہ نہاتے ہیں، ہینڈ پائپ پہ نہاتے ہیں، ندیوں میں نہاتے ہیں، یا کوئی فٹ بال کھیلنے کے لیے یہاں تک کپڑے پہن کے جو جاتے ہیں، وہ غور کریں، مرد بھی مرد سے یہاں سے لے کر یہاں تک چھپائے گا۔ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة، کوئی مرد کی سطر پر نظر نہ ڈالے، کوئی عورت کے سطر پر نظر نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حصہ ڈھکا تھا یہاں تک، لیکن بیچ سے یہ حصہ تھوڑا کھلا ہوا تھا اور ایسے لیٹے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو دستک ہوئی، حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا، اے اللہ کے نبی، میرے ابو آئے ہیں، ابو بکر صدیق، اور اجازت مانگ رہے ہیں، کیا ان کو اندر آنے کی اجازت دوں؟ فرمایا اجازت دے دو۔ حضرت ابو بکر اندر آئے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے، اللہ کے نبی ویسے ہی لیٹے رہے۔ سنیے گا میرے نوجوان ساتھیوں، اس حدیث سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر لیٹے رہے اور ابو بکر سے باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی، اب ابو بکر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ عمر فاروق ہیں۔ کہا، اللہ کے نبی، عمر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، آپ نے کہا آنے دو۔
اب حضرت عمر بھی بیٹھے اور ابو بکر بھی بیٹھے اور اللہ کے نبی لیٹے رہے. یہاں تک لنگی تھی, بیچ سے ایسے کھلی ہوئی ضرور تھی لیکن لنگی یہاں تک تھی. تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو پھر دستک ہوئی. حضرت ابو بکر نے تیسری بار دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے عثمان غنی کھڑے ہوئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی عثمان آئے ہوئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا ابھی نہیں, ان کو ابھی باہر رہنے دو, ابھی رک جاؤ, ابھی عثمان کو اندر مت لانا. اس کے بعد آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, اپنے لنگی کو آپ نے سمیٹا اور آپ نے پوری لنگی پھیلا لی اپنے پیروں پر اور اڑ کر اپنے پیروں کو چھپاتے ہوئے, گھٹنے چھپاتے ہوئے, لنگی سے پورا پیر چھپاتے ہوئے آپ بیٹھ گئے اور کہا اب عثمان کو گھر میں لاؤ. حضرت عثمان اندر آئے, تینوں لوگ گفتگو کر کے کچھ دیر بات کر کے چلے جاتے ہیں سب اپنے اپنے گھر کی طرف. حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی, اے میرے ہسبینڈ, اے میرے پیارے سرتاج, آج تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی. میرے ابو آئے, آپ لیٹے رہے, ابو بکر صدیق آئے, آپ لیٹے رہے, عمر فاروق آئے, آپ لیٹے رہے. آپ کی لنگی گھٹنوں تک تھی اور بیچ سے کھلی ہوئی تھی. آپ نے ان دونوں کے آنے پر نہ لنگی سمیٹی نہ آپ اٹھ کر بیٹھے, گفتگو کرتے رہے, باتیں کرتے رہے. لیکن عثمان غنی جب آئے تو آپ نے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی. جب آپ سمٹ گئے, لنگی نیچے کر لی اور اچھی طریقے سے پیروں کو ڈھانک لیا, پھر آپ بیٹھ گئے اور آپ جب تک وہ رہے آپ نے ان سے بیٹھ کر گفتگو کی. آخر ماجرا کیا ہے, ابو بکر آئے تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے, عمر آئے تو لیٹے رہے, لیکن عثمان آئے تو آپ نے لنگی سنبھالی, سطر کو صحیح سے چھپایا اور بیٹھ کر گفتگو کی. فرمایا عائشہ تمہیں عثمان کے بارے میں نہیں معلوم, عائشہ تمہیں عثمان کی شخصیت کا پتہ نہیں. ارے عثمان اتنا حیا والا ہے, اتنا شرمیلا ہے, ایسی حیا رکھتا ہے کہ حضرت عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. عثمان غنی کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرما جاتے ہیں. عثمان کی شرم و حیا دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کو بھی شرم آتی ہے. یعنی عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. جب عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے حیا کریں تو محمد رسول اللہ کیوں حیا نہ کرے, محمد رسول اللہ کیوں نہ شرمائے. شرم و حیا صرف عورت کی زینت نہیں ہے, شرم و حیا مرد کے لیے بھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, تو پھر میں کیوں نہ کروں. ذرا اندازہ لگائیے جلسوں میں آنے والوں, ہماری شرم کہاں چلی گئی, ہماری غیرت کہاں چلی گئی. ہم کیسے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں, یہ ذرا غور سے سنیں. آج شرم و حیا کی ضرورت عورتوں کو بہت زیادہ ہے. شرم و حیا تو انسان کی فطرت میں داخل ہے, نہیں ہے انسان کی فطرت میں. اچھا ایک بچہ چھوٹا سا ہے, آج پیدا ہوا بالکل ننگا ہے, لیکن 3 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 4 سال کے بعد وہ گھومنے لگے, ٹہلنے لگے, اور آپ ایسی اس کی چڈی ایسی اتار دیں, ایک دم کس کے پکڑ کے وہ جانتا نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے, لیکن اس کے باوجود روئے گا. مطلب وہ جلدی سے کپڑا اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت میں داخل ہے. فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, جو بچہ بھی گھر میں پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ, اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی یہ ماں باپ اس کو جیسا چاہتے ویسا بنا دیتے ہیں, ورنہ بچہ تو فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو پیدا ہوا تھا تو ننگا ضرور تھا, لیکن دھیرے دھیرے بڑا ہوتا گیا, 3 4 5 سال کا, اب بھلے ہی وہ پہنے ہیں
وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ کیوں چھپایا گیا ہے، لیکن اس کی ماں باپ نے پہنایا، اب وہ پہننے لگا ہے، ننگا گھومے گا بدن سے، بنیان نہیں پہنے گا، کرتا نہیں پہنے گا، شرٹ نہیں، اس کو دکھانے میں نہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس کی چڈی کو اتاریں گے روئے گا، پکڑے گا، کھینچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت، شرم و حیا فطرت میں داخل ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا آدم اور حوا، آدم کو جب اللہ نے بنایا اور روح ڈالی اور جنت کے اندر داخل کر دیا، اور ان کی پسلی سے حوا کو ان کے سکون کے لیے پیدا کیا، اور جنتی لباس جب ان کو پہننے کے لیے دیا، اور فرمایا کلو وشربو ولا تقرب فلا تقرب هذه الشجرہ، آئے آدم و حوا پوری جنت میں جہاں چاہو گھومو، ٹہلو، کھاؤ اور پیو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فلا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ نے منع کر دیا، اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ ٹھیک ہے، نہیں جائیں گے۔ شیطان نے بہکایا، آدم و حوا انہی درخت کے قریب چلے گئے، وہی پھل کھا لیا جس سے روکا گیا تھا۔ اب دیکھیے جنت میں کون تھا؟ آدم کی تو کوئی اولاد تھی نہیں، آدم سے تو بچے پیدا ہوئے نہیں تھے، آدم تھے، حوا ان کی بیوی تھی حوا، لیکن اس پھل کو کھانے کے بعد آواز آئی، آدم تم نے میری نافرمانی کی ہے، لہذا اب تمہیں نہ تو جنت میں رہنے کا حق ہے اور نہ جنت کا لباس پہننے کا حق ہے۔ لہذا ان کے جسم سے جنت کا لباس اترنے لگا۔ جب اترنے لگا تو حضرت آدم اور حوا نے پھر اپنا جسم کیسے چھپایا؟ قرآن کہتا ہے جنت کے اندر جو درخت تھے ان درختوں کے پتے توڑ کر درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا، اپنا سطر چھپایا۔ میرے بھائیوں، لوگ موجود نہیں، اولاد آدم موجود نہیں، حوا کی اولاد موجود نہیں، صرف آدم اور حوا ہیں، لیکن جب سطر ننگا ہوا تو آدم و حوا کو بھی اپنے سطر کو چھپانے کی ضرورت آئی، درخت کے پتوں سے چھپایا۔ یعنی سطر چھپانا شرم و حیا فطرت انسان میں داخل ہے۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، کپڑا پہننا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن آج سب سے امیر باپ کی، جتنی امیر باپ کی بیٹی ہوگی اس کے جسم پر اتنا ہی کم کپڑا دیکھو گے۔ کہاں گیا کپڑا؟ حیا کہاں گئی؟ بمبئی، دلی اور کسی بڑے شہر میں چلے جائیے، جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا دیکھو سمجھ لینا یہ اتنا ہی امیر باپ کی اولاد ہے۔ یہ پہچان میں بتلا رہا ہوں آپ کو، یہ پہچان آپ کو بتلا رہا ہوں۔ کپڑا نام کی چیز اترتی جا رہی ہے، جبکہ شرم و حیا عورت کی فطرت میں داخل ہے۔ آج عورتیں سر عام جلسوں میں بھی، مارکیٹ ہو اور بازار لگے اور چوڑیاں اور بیلون بیچے جائیں۔ ارے 10-10 لاکھ کے مجمع میں نے تقریر کی، میں نے تو نہیں دیکھا کہ میلے لگتے ہوں۔ بہار اور بنگال کے علاوہ بامبے چلے جاؤ، بنگلور چلے جاؤ، کرناٹک چلے جاؤ، ہریانہ چلے جاؤ، پنجاب چلے جاؤ، راجستھان چلے جاؤ، میرے بھائیوں دلی چلے جاؤ، اور ابھی 9-10 نومبر کو آل انڈیا کانفرنس ہو رہی ہے۔ آل انڈیا کانفرنس میرا بھی پروگرام ہے، اس میں 9-10 کو رام لیلا گراؤنڈ میں 9-10 نومبر کو ہم بھی جا رہے ہیں، آل انڈیا کانفرنس۔ لیکن ایک دکان نہیں دیکھو گے، ایک میلہ نہیں دیکھو گے۔ آپ کے جلسوں میں میلے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جس جلسوں میں میلے لگیں گے، دکانیں لگیں گی، رب کعبہ کی قسم بے حیائی بھی پھیلے گی، عریانیت بھی ہوگی، ننگاپن بھی ہوگا، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی دونوں گھومیں گے، اور وہاں ایسا لگے گا
जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे घूमते हैं, ऐसे एक एक लड़की के पीछे 10-10 लड़के घूमते हुए तुम्हें नजर आएंगे। सुनना पड़ेगा, ये जलसे सुनाने के लिए होते हैं, इस्लाह के लिए होते हैं, शर्म हया का जनाजा निकलेगा। इसलिए जलसों को कामयाब बनाना है तो इन मेलों पे पाबंदी लगाओ, इन दुकानों को खत्म करो। मेरे भाइयों, जब तक ये दुकानें और ये मेले खत्म नहीं होंगे तब तक बेशर्मी और बेहयाई को आप नहीं रोक सकते। बात कड़वी है लेकिन मर्ज भी तो तगड़ा है। जब मर्ज तगड़ा हो तो होम्योपैथिक दवा से फिर काम नहीं, फिर छुरी लेकर और कटर लेकर और उस तरह और ब्लेड लेकर ऑपरेशन करना पड़ता है। अब हमारा मर्ज इतना बढ़ चुका है कि बिना ऑपरेशन के ठीक होने वाला नहीं। वरना औरत, आए हाय हाय, एक एक चीज को अगर सोच लो तो सोचोगे। औरतें मस्जिद में जाती हैं नमाज पढ़ने, मना नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तमनऊ अमा अल्लाह युसल्लीना फिल मस्जिद, अगर अल्लाह की बंदियां मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं तो उनको मत रोको। देखिए हदीस है, उनको मत रोकिए। अल्लाह के नबी के ज़माने में औरतें मस्जिद में आया भी करती हैं नमाज पढ़ने, नबी के पीछे नमाज भी पढ़ती हैं। अल्लाह के नबी फरमा भी रहे हैं कि अगर औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आए तो मत रोको। लेकिन इसके बावजूद भी आप क्या कह रहे हैं? आए खातून खाना, आए ख्वातीन, आए औरतों, तुम्हारे लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तुम अपने घर में नमाज पढ़ो। गौर करो, एक तरफ इजाजत भी है, एक तरफ कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल आए शौहरों, बीवियों वालों, अगर तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बेटियां अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहें तो तुम मत रोको। यानी आप रोकने का हक नहीं रखते, वो जाना चाहें तो जाएं, वो जाना चाहें तो जाएं, पर्दे का एहतिमाम होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहे हैं? आए औरतों, तुम्हारे लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। और पूरे घर में जहां चाहो वहां नहीं। फिर फरमाया घर में भी तुम्हारे लिए सहन में नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है, आंगन में। फिर फरमाया आंगन से भी ज्यादा बेहतर है कि तुम उस आंगन में अपने कमरे में नमाज पढ़ो। और फिर फरमाया कमरे के अंदर भी घुस जाओ और उसके अंदर भी कोई कोठी हो, कोई कोठरी हो, तो उस कोठरी में तुम्हारा नमाज पढ़ना तुम्हारे कमरे में नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये उस जमाने में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिस जमाने में खुद नमाज पढ़ा रहे हैं। गौर करो कि औरतें नबी के पीछे नमाज पढ़ती थी। इमाम सबसे अफजल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी के पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ जिस औरत को हासिल हो जाए उससे अच्छी नमाज और उससे ज्यादा बाबरकत नमाज किसकी हो सकती है? उस जमाने में कह रहे हैं जिस जमाने में आप खुद नमाज पढ़ाते हैं, फरमा रहे हैं औरतों मेरे पीछे नमाज पढ़ने से बेहतर है, जबकि जमात का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा है। और वो भी नबी के पीछे नमाज पढ़ने का सवाब कितना होगा? लेकिन इसके बावजूद जबकि सबके सब सुधरे हुए लोग, कोई खराबी नहीं, माहौल अच्छा, पर्दा ही पर्दा, लेकिन उस जमाने में कह रहे हैं कि मेरे पीछे मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि अपने घर में नमाज पढ़ो, और घर में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि अपने सहन में नमाज पढ़ो। आंगन में सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि बरामदे में नमाज पढ़ो, और बरामदे में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि कमरे कोठरी में नमाज पढ़ो। यानी जितना तुम मर्दों से, उनकी निगाहों से दूर रहोगी, उनकी नजरों से दूर रहोगी, उतनी तुम्हारी नमाज ज्यादा अफजल रहेगी। और कीजिए, घर में भी कोई नहीं तो कम से कम चचा का लड़का तो आएगा, फूफा का लड़का तो आएगा, बुआ का लड़का तो आएगा, मामा का लड़का तो आएगा। फरमाया घर में भी नमाज पढ़ो तो सहन में पढ़ो, और सहन से भी अफजल है बरामदे में पढ़ो, और बरामदे से भी अफजल है कि कमरे में किसी कोठरी में जाओ जहां तुम्हें कोई ना देख सके, वहां नमाज पढ़ो। ये हया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औरत को ये हुक्म दिया है। जरा तसव्वुर कर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मस्जिद में न जाए, कोई गलत नतीजा ना निकाले, मस्जिद में जा सकती हैं और जाती थी। लेकिन जो औरतें मस्जिद में जाती थी उन औरतों को भी अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा आज के बाद मस्जिद में मत आना, लेकिन उनके लिए जो औरतें मस्जिद में आती थी उनके लिए क्या हुक्म दिया? सुनोगे तो सुनिए।
जो औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी, अभी मैंने अगली सब में नमाज पढ़ने का सवाब बताया कितना है, कितना है। लोग लड़ेंगे और कुरा डालेंगे कि मेरा नाम मुझे पहले, जिसका नाम आएगा वो पहले, इतना सवाब। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, मर्दों की सबसे अफजल सफ वो है, मर्दों की सबसे अफजल सफ वो है जो सबसे आगे है, और औरतों की सबसे अफजल सफ वो है, औरतों की सबसे अफजल सफ वो है जो सबसे पीछे है। देखिए जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अब मेरे पीछे 5-6 सफ़ें लगी हुई हैं मर्दों की, हैं, तो मेरे पीछे जो मर्दों की सफ़ लगी हुई है उनमें जो मेरे पीछे सबसे आगे वाली सफ़ है वो सबसे अफजल है। अब उसके बाद पर्दा पड़ा है, अब औरतों की सफ़ें लगी हुई हैं, अब उस पहले पर्दा, फिर पर्दे के पीछे औरतों की 5-6 सफ़ें औरतों की भी लगी हुई हैं, लेकिन औरतों की उन सफ़ों में सबसे पिछली वाली सफ़ सबसे अफजल है। क्यों? क्योंकि जो औरत जितना पीछे होगी वो मर्दों से उतना ही दूर होगी। तो पता ये चला कि जो औरत मर्द से जितना दूर रहती होगी वो उतनी ज्यादा शर्मीली होगी, और जो मर्द के बीच में चलेगी, मर्दों के साथ चलेगी, बाजार में मर्दों के सामने से चलेगी, वो उतनी ज्यादा बेशरम और बेहया होगी। और इसकी दलील चाहिए, अलमरातु इज़ा इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ा आनिया ज़ानियतु अज़्ज़ानियता ज़ानिया। फरमाया जो औरत खुशबू लगा ले, इस्तातरत बाबे इस्तिफ्ताल से आता है, इस्तातरत जो खुशबूदार कोई भी चीज हासिल कर ले, तलबे माखस पाया जाता है बाबे इस्तिफाल में। मेरे भाइयों जरा गौर करिए कि जो औरत खुशबू यानी इतर नहीं, कोई भी चीज जिसमें खुशबू हो वो लगा ले, डाबर आंवला का तेल डाल ले, फेयर एंड लवली लगा ले, पाउंड्स लगा ले, क्रीम कोई भी, चमेली का तेल डाल ले, और ये चीज इस्तेमाल करके घर से बाहर निकलती है, इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, लोगों के सामने से बाजार में जा रही है, गुजर रही है, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी वो ऐसी। अल्लाह के नबी ने कह दी वो ऐसी वो ऐसी, कैसी कैसी, कहा आनिया ज़ानियता ज़ानियता ज़ानिया। क्या तर्जमा करूं, क्या मीनिंग करूं? सबसे ज्यादा मुहज्जब और सबसे ज्यादा अच्छे जुमलों में तर्जमा कर देता हूं, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। जानिया का तर्जमा क्या किया जाए, वो जिनाकार जानिया है, अपने जिस्म को बेचने वाली, क्या तर्जमा करें जानिया का? यही तर्जमा जो सबसे ज्यादा मुहज्जब था, जो मुझे आता है, वो मैंने कर दिया जानियता जानियता जानिया। मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, खुशबू लगा के गैर मर्दों के सामने से मार्केट से गुजरने वाली बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। कहां गई शर्म हया? क्या हुई वो शर्म हया? औरत की सबसे पिछली सबको सबसे अच्छा बताया, क्योंकि वो भी नमाज में। गौर करो, मर्द नमाजी लोगों से भी दूर, अब सोचो नमाजियों से भी दूर रहने वाली औरत की सबसे अच्छी सब कौन सी, सबसे पीछे? तो आजकल के छिछोरों, औबाशों और अय्यारों के करीब जाना। दिल चाहता है एक और तरीके से समझाऊं आपको। जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और भूल गए, बजाय रुकू के सजदे में चले गए, या बजाय 2 सजदों के तीसरा सजदा कर लिया, तो जो मेरे पीछे खड़े हैं वो हमें याद दिलाएंगे मुक्तदी। क्या कहेंगे? जिसको याद है सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जुमला कुछ बोलकर याद दिलाएंगे। यानी मर्द को मालूम है तो बोलेगा, लेकिन मर्दों को नहीं मालूम कि इमाम भूल गया। औरतें पीछे नमाज पढ़ रही हैं, औरत को मालूम है, किसी औरत को मालूम है कि इमाम साहब भूल गए, बजाय रुकू के सजदे में चले गए, तो वो क्या कहेगी? सुभान अल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, क्या कहेगी? अल्लाहु अकबर नहीं, वो कहेगी नहीं। क्यों? इसलिए कि औरत की आवाज का भी पर्दा है। गौर करो, मस्जिद में इमाम भूल गया है,
اس کو بھی یاد دلانے کے لیے عورت اپنی زبان سے نہیں بول سکتی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس کی آواز مرد جو نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں ڈسٹرب کر سکتی ہے، ان مردوں کو اس عورت کی باریک اور سریلی آواز فتنے میں ڈال سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عورتیں اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں کہیں گی، بلکہ اپنی 3 انگلیاں اٹھائیں گی اور اس طریقے سے تالی بجائیں گی، یعنی تصفیق کریں گی، یہ 3 انگلیاں اٹھا کر اس طریقے سے ماریں گی تاکہ امام کے کانوں تک چلی جائے اور امام کو پتا چل جائے کہ میں بھول گیا۔ یہ عورت کی شرم و حیا ہے کہ اللہ کے نبی نے عورت کو نماز کی حالت میں نماز جیسی چیز کو بھول جانے پر بھی ٹوکنے کی اور بولنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ بے غیرت عورتوں، بے شرم جوان بیٹیوں اور بہنوں، تم موبائلوں پر 1-1 گھنٹے کیسے باتیں کر لیتی ہو، اپنی اسی آواز سے آئی لو یو کیسے کہہ دیتی ہو، کیسے تم ڈرامے اور نوٹنکیاں کر لیتی ہو اور پوری رات تم کیسے گفتگو کر لیتی ہو، جبکہ تمہاری آواز بھی مردوں کے لیے پردہ ہے۔ تمہاری آواز سبحان اللہ اللہ اکبر جیسے جملے بھی، اتنے جملے کی سبحان اللہ کہنے سے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے زمین و آسمان کا وزن بھی کم اور لا الہ الا اللہ کا وزن اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اتنے مبارک جملے بھی تمہیں مردوں کے سامنے کہنے کی پرمیشن نہیں دی ہے، پھر تم کیسے آج انسٹاگرام پر ویڈیو بنا لیتی ہو، ٹک ٹاک پر ڈانس کر لیتی ہو، دوپٹے اتار کر کیسے بے شرم اور بے حیا گانے بنا کر دوپٹوں کے چھوڑ چھاڑ کر تم کیسے یہ گانے گا لیتی ہو اور کیسے ٹک ٹاک پہ ڈال دیتی ہو، انسٹاگرام پہ ڈال دیتی ہو، کیسے تمہاری غیرت گوارا کر لیتی ہے، تمہاری شرم و حیا کہاں چلی گئی ہے؟ اس لیے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جس کے اندر سے شرم و حیا نکل جاتی ہے پھر اس کو پتہ نہیں جو اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب شرم و حیا نہیں تو آج گانے بھی ہوں گے، جب شرم و حیا نہیں رہی تو انسٹاگرام پہ ڈانس بھی ہوں گے، جب شرم و حیا نہیں رہی تو کھلے بال لے کے گھومو گی، جب شرم و حیا نہیں رہی تو دوپٹہ بھی جائے گا، جب شرم و حیا نہیں رہی تو جینس بھی پہنو گی، ٹی شرٹ بھی پہنو گی اور لوور بھی پہنو گی، یہ ساری کی ساری چیزیں تم پہننا شروع کر دو گی، کیونکہ جب شرم و حیا نہیں رہی تو جو تمہارے من میں آئے سو کرو۔ میرے بھائیوں غور کرو، ہماری ماں بہنیں بھی غور کریں کہ تمہاری شرم و حیا کہاں چلی گئی۔